بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کون سا تھا؟ جواب ہے کوئی نہیں۔ سوال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب ہے دجال کو۔ سوال، ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا بیٹا پیدا ہوا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کسے کہا ہے؟ جواب ہے تلاوت قرآن کو۔ سوال ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار فرما دیا، کیوں؟ حالانکہ عام طور پر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا ہے۔ سوال ہے، پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پر دیا تھا؟ جواب ہے صفا کی پہاڑی۔ سوال ہے، تم سیرت اور صورت میں مجھ سے مشابہ ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا؟ جواب ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، جزیرہ عرب کے علاوہ کس ملک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا؟ جواب ہے شام۔ سوال ہے، جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، بتائیں اس کے کل کتنے دروازے ہیں؟ جواب ہے 8 دروازے۔ سوال ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی کو ردیف بننے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب ہے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 تھی۔ سوال ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس مومن کا ایمان زیادہ مکمل ہے؟
جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اخلاق حسنہ سے مزین ہو وہ زیادہ مکمل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے رسولوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب اللہ پاک نے آپ پر اتاری اس میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ سوال ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیام ملا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس سے مشورہ کیا تھا؟ جواب ہے، اللہ پاک سے۔ سوال ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت کتنی تھی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا؟ جواب ہے، 18 سال تھی۔ سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے، 6155 سال۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ جواب ہے، سوتے وقت۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ جواب ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب ہے، 2400 مرتبہ۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک کیا گیا؟ جواب ہے، 4 بار۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا کیا نام تھا؟ جواب ہے، ماتور۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں نبوت عطا ہوئی؟ جواب ہے، 40 سال کی عمر میں۔
سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا رنگ پسند نہیں تھا؟ جواب ہے لال رنگ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب ہے کرتا اور تہبند۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ جواب ہے 7۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب ہے ابو لہب کی بیوی ام جمیل کانٹے بچھاتی تھی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب ہے 3 بیٹے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب ہے 4 بیٹیاں۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ جواب ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کس صحابی کو دی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟ جواب ہے نماز مغرب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی؟ جواب ہے نماز مغرب۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی بددعا سے بچنے کی تلقین فرمائی؟ جواب: مظلوم کی بددعا سے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی؟ جواب ہے مظلوم کی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کا کبھی نکاح نہ کرنا؟ جواب ہے شراب پینے والا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے لڑکے ہوئے؟ جواب ہے 3 لڑکے، اکثر محدثین کی تحقیق کے مطابق۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ جواب ہے ابو طالب نے پڑھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو ایک شخص نے ڈکار لی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ڈکار کو روکو، یعنی کم کھاؤ، ڈکار نہیں آئے گی تاکہ تم حشر کے دن بھوکے نہ رہو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر عاقل اور بالغ کا زندگی میں کتنی مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے؟ جواب ہے 1 مرتبہ۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ جواب ہے باب الرحمہ اور باب التوبہ سے داخل ہوں گے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں وہ کون سا انسان ہے جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کھچر تھے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 کھچر تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی قبر کہاں ہے؟ جواب: حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مکہ میں حجون نامی قبرستان میں ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام مبارک کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون سے نبی ہیں کہ جن کی 2 ذاتی نام ہیں؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 ذاتی نام ہیں، عیسیٰ مسیح۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس بیٹے کا لقب طیب اور طاہر تھا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی نے سب سے آخر میں انتقال فرمایا؟ جواب ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب ہے 11۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے کون سی 2 نمازیں پڑھی جاتی تھی؟ جواب ہے فجر اور عصر۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے ادا کیے، کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا، اس کے بعد 10 سال حیات رہے، جس میں اتنے جمعے بنتے ہیں۔ سوال ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ جواب ہے ابو لہب نے۔ سوال ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ وہ قرآن کے ساتھ اور قرآن اس کے ساتھ ہے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی؟ جواب ہے معراج کے موقع پر۔ سوال ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا سردار کس چیز کو کہا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا سردار نمک کو کہا ہے۔ سوال ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہیں اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب ہے جنت کے دربان رضوان نے آپ کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا صرف انت منصور، اور بعض نے کہا ہے کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب ہے شب معراج میں چوتھے آسمان پر۔ سوال ہے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی۔ سوال ہے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ کس رنگ کے کپڑے پسند تھے؟ جواب ہے سفید رنگ کے۔ سوال ہے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک کا کیا نام تھا؟ جواب ہے ذوالفقار۔ سوال ہے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کس صحابی نے جماعت کروائی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال قیام پذیر رہے؟ جواب ہے 53 سال۔ سوال ہے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ کتنے دنوں کا اعتکاف کیا؟ جواب ہے 20 دن۔
سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا؟ جواب ہے، سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس غزوہ میں شرکت کی؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ابوا میں شرکت کی۔ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کو پیغمبروں کا خطیب کا لقب دیا؟ جواب ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو صحابیوں کو اپنا وزیر کہا ہے؟ جواب ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت کیا بیان فرمائی ہے؟ جواب ہے، وضو کرنے سے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، آخرت میں وضو کرنے والا بہت بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کب زہر آلود گوشت کھلایا؟ جواب ہے، فتح خیبر کے بعد۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جواب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے تمام نبیوں میں پیارے اور محبوب نبی ہیں اور تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں زوجہ ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ جواب ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ جواب ہے، مکہ مکرمہ میں۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچاؤں کے نام بتائیں۔ جواب ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طالب۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی بتائیں۔ جواب ہے، حضرت بی بی آمنہ۔ کون سی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے؟ معاشرتی بیماری۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب ہے، صبح صادق کا وقت تھا۔
سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد سیران بدر میں شامل تھا، جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہار فدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے ابو العاص۔ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا کیا نام ہے؟ جواب ہے باب الرحمہ اور باب التوبہ۔ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمل کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے کرنے سے مسلمان زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے؟ جواب ہے نکاح۔ سوال ہے، خندق کی کھدائی کے دوران کیا چیز آ گئی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا؟ جواب ہے چٹان کا ایک ٹکڑا۔ سوال ہے، دوسری وحی میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے مخاطب کیا ہے؟ جواب ہے مدثر کے لقب سے۔ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش غلاموں کے لیے رحمت کا پیش خیمہ ہوئی کیسے؟ جواب ہے صوبیہ لونڈی کو آزادی کا پروانہ مل گیا۔ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچیرے بھائی کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا؟ جواب ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی قبیلے کا نام بتائیں۔ جواب ہے بنو زہرہ۔ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے دوران آڑے آنے والا چٹان کا ٹکڑا کیسے توڑا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال مارا تو وہ چٹان نما ٹکڑا بھربھرے تودے میں تبدیل ہو گیا۔ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی؟ جواب ہے ظہر کی نماز۔ سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بچپن میں دانت سے پشت پر کاٹا تھا؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ کو۔ سوال ہے، سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قالین کس نے بچھائے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، سفر معراج سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کہاں لے جا کر چاک کیا؟ جواب ہے حرم کعبہ میں۔ سوال ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فوائد پہنچائے؟ جواب ہے تبلیغ و رسالت میں قوت پہنچائی، جان و مال سے غم گساری اور اذیت و غم میں برابر کی شریک اور وزیر صدق تھی۔
سوال: طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون سے صحابی تھے؟ جواب ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے: طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کن اہم موقعوں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے؟ جواب ہے غزوہ احد، غزوہ حنین، فتح مکہ، بیعت رضوان اور حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال ہے: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کی جائیں گی؟ جواب ہے مکمل کا تو احاطہ نہ ہو سکا، البتہ چند اس مقام پر ذکر کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے باہر نکلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے بے ہوشی سے ہوش میں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان حشر میں براق پر سوار ہو کر آنا اور بطور اعزاز 70,000 فرشتوں کا آپ کے ساتھ ہونا، عرش کی دانی جانب کرسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہونا، لوائے حمد، حمد کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا، حضرت آدم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ذریات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہونا، ہر نبی کا اپنی اپنی امتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہونا، دیدار خداوندی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہونا، شفاعت عظمی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہونا، پل صراط پر سب سے پہلے آپ کا اپنی امت کو لے کر گزرنا، سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کا دروازہ کھولنا۔